بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کی آل کی الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے۔ سامنے احتشام منڈی بہاؤالدین کے خطیب مزمل عمر کاظمی قادری صاحب کے کچھ بیانات اہل بیت کی بابت سنے، جنہیں سن کر کلیجہ پھٹنے کو آ چکا ہے اور طبیعت میں عجیب ملال اور رنج کی کیفیت ہے کہ ایک سید زادہ اپنے اجداد کے بارے میں ایسی تنقیص و تحقیر کی گفتگو کرتا ہے۔ بہرحال میں وہ جانب نہیں جاؤں گا۔ میں نے شاہ صاحب کے کچھ بیانات سنے، بعض میں رد روافظ تھا، جہاں پہ روافظ کو انہوں نے رد کیا میں ان کی ایک ایک بات سے تائید کرتا ہوں، اتفاق کرتا ہوں، لیکن رد روافظ کو آڑ بنا کر صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی شان اور عظمت و اوج رفعت و کمال کو آڑ بنا کر اگر کوئی شخص اہل بیت علیہم السلام کی تضحیق و تذلیل کرے گا، کہ یہ بات کہے گا کہ اس نعرے کو عام کیا جائے کہ اصحاب گمراہ نہیں ہو سکتے، آل گمراہ ہو سکتی ہے، تو پھر وہ یہ سوچے کہ اس کا محاسبہ اور محاسمہ نہیں ہوگا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ بلکہ یوں کہوں گا کہ اگر وہ یہ سوچے کہ اسے کوئی پوچھے گا نہیں تو این خیال استو محال استو جنو۔ میں شاہ صاحب سے پرسنل میں رابطہ کرنے کی میں نے کوششیں بسیار کی، مختلف طریقے سے رابطے کی کوشش کی، پہلے فون کال کی، لیکن شاہ صاحب کہ کسی رفیق نے کہا کہ وہ فون پہ بات نہیں کرتے، واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن واٹس ایپ پہ بھی شاہ صاحب نے جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی اور شاہ صاحب نے جواب دینا گوارا نہ کیا۔ میں تنقید کرنے کے لیے یا کلپ کھیلنے کے لیے نہیں آیا، میں صرف شاہ صاحب آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ جہاں چاہیں جب چاہیں مکالمہ کرنا چاہیں، مباحثہ کرنا چاہیں، مناظرہ کرنا چاہیں، مقابلہ کرنا چاہیں، یا آپ مجادلہ کرنا چاہیں یا مباہلہ کرنا چاہیں۔ اگر ان چیزوں میں آپ کو فرق معلوم نہ ہو تو شاہ جی مناظرہ رشیدیہ دیکھ لیجئے گا، اس میں ساری چیزیں آپ کو بالتفصیل مل جائیں گی اور ہر ایک کی تعریف بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جہاں جب جیسے آپ کا دل کرے، آپ مقابلے کی صورت بنانا چاہیں، مقابلے کی، مجادلے کی، مکالمے کی، مباحثے کی یا مناظرے کی یا مباہلے کی، میں ہر لمحہ اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں جو آپ نے تحقیر امیز لہجہ استعمال کیا ہے، اور صرف تحقیر امیز لہجہ نہیں بلکہ ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے کہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے 3 دن اہل بیت علیہ السلام پر پانی بند ہونا، تو آپ ذرا شاہ جی آپ نے ایک کتاب دکھائی ہے تاریخ کی، میں آپ کو درجنوں کتب تاریخ کی پیش کروں گا جن میں یہ واقعات موجود ہیں۔ بہرحال کاش کہ آپ نے نخبۃ الفکر کو پڑھا ہوتا تو وہاں تلقی بالقبول بھی کوئی شے ہوتی ہے، اور پھر کاش کہ آپ نے شرح عقائد کبھی کھول کے دیکھی ہوتی اور اس کے ابتدائی متن کے الفاظ آپ نے دیکھے ہوتے تو آپ ایسی بونگی کبھی نہ مارتے۔ چونکہ شرح عقائد میں علامہ تفتزانی علیہ رحمہ میں برکت کے لیے تھوڑا سا متن آپ کے سامنے تذکرہ کر دیتا ہوں۔ علامہ تفتزانی کہتے ہیں قال اہل الحق کی حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بها متحقق خلافا للصوف السائیۃ واسباب العلم للخلق ثلاثۃ الحواس والخبر الصادق والعقل۔ الحواس 5: السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبكل حاسة منها توقف على معبودية هي له والخبر الصادق على نوعين احدهما الخبر المتواتر۔ شاہ جی اگر آپ نے خبر صادق کی 2 قسمیں نوعین پڑھی ہوتی، ان میں سے پہلی بھی پڑھی ہوتی احدهما الخبر المتواتر، تو آپ ایسی بات نہ کرتے۔ اور میں اس ویڈیو کلپ میں آپ سے زیادہ کوئی آپ کی علمی گرفت کرنا نہیں چاہتا، نہ میں آپ کی تذلیل و تضحیق چاہتا ہوں۔ میں اس پیغام کے ذریعے سے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، ویڈیو کلپ کے ذریعے سے آپ کو یہ میسیج دے رہا ہوں، جب چاہیں جیسے چاہیں جہاں چاہیں آپ میدان رکھیں، بیٹھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، فون کال پر بات کرتے ہیں تو فون کال پر آپ بات کر کے اپنے ان معاملات کو حل کیجئے، اور اگر نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں تو آپ کسی اپنے شاگرد یا اپنے کسی چیلے چمچے کو میرے مقابلے میں بھیجنا چاہتے ہیں، تب بھی میں حاضر خدمت ہوں۔ آئیے اپنے ان کے ہوئے الفاظ کا آپ دفاع کیجئے۔ یہ تو میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے کر دی، آپ کی تو بسیار باتیں ایسی ہیں جو قابل گرفت ہیں، لیکن چونکہ آپ رد روافظ کر رہے تھے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ میں نے کہا کہ شاہ صاحب ایک اچھے مثبت کام کی طرف جا رہے ہیں اور رافضیت کا رد کر رہے ہیں، لیکن اگر رافضیت کے رد میں آپ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ہلکی اور تحقیر امیز بات کریں گے تو
تو یہ یاد رکھیے گا کہ علی کے شہزادے ابھی زندہ ہیں. اور پھر میں ایک آپ کو اشارتاً بات کر دیتا ہوں. آپ نے کہا آل رسول گمراہ ہو سکتی ہے، اور اسی 8 منٹ کے کلپ میں آپ بار بار کہتے رہے میں آل رسول ہونے کے ناطے، میں آل رسول ہونے کے ناطے، میں آل رسول ہونے کے ناطے. جب آل رسول گمراہ ہو سکتی ہے اور آپ کی پیج سے یہ لفظ لکھے گئے سادات کی اکثریت گمراہ ہو چکی ہے، تو اکثریت پہ قاعدہ کون سا آتا ہے؟ کبھی آپ کسی کتاب کو کھول کے دیکھ لیجئے کہ اکثریت کل کے حکم میں آتی ہے. تو آپ نے یعنی سارے سادات کو گمراہ کہہ دیا. بہرحال میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اپنا نمبر چھوڑے جا رہا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں گے. میں یہ ویڈیو کلپ نہیں کھیلنا چاہتا. میں چاہتا ہوں آپ سامنے آ کے بیٹھیں، سامنے آ کے بیٹھ کے بات کریں، تاکہ لگ پتہ جائے کہ آپ کی باتوں میں کتنی صداقت ہے اور میری باتوں میں کتنی صداقت ہے. میں اہل سنت کے تمام جتنے لوگ مجھے دیکھنے والے سننے والے ہیں ان سے گزارش کروں گا یہ کلپ والی بات جو آپ لوگوں نے شیئر کرنا اور یہ سلسلہ شروع کیا، اسے ترک کریں. جو علماء کا مسئلہ ہو وہ سامنے بیٹھ کے بات کریں. لیکن ہم جیسا بندہ مجبور تب ہوتا ہے کلپ بنانے پر جب اسے پرسنل میں کسی قسم کا جواب نہیں دیا جاتا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ جیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ میری یہ دلیل جو ہے وہ لوہے پر لکیر ہے، تو پھر اس لوہے پر لکیر کو ثابت کرنے کے لیے آپ میدان عمل میں ضرور تشریف لائیں گے. اللہ کریم اہل سنت کو روافض و نواسب و خوارج سے محفوظ فرمائے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی.